السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 5 گانے ایسے اگر کوئی شخص سنتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہوگا، اور اسے چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، تجدید نگاہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ شخص پھر سے توبہ استغفار کر کے کلمہ طیب پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو، اس لیے کہ ان گانوں پر پہلے سے ہی کفریہ الفاظات کے بنیاد پر ان پر فتاوی لگ چکے ہیں، اور اگر کوئی شخص بار بار سنتا ہے، اگر جو جان بوجھ کر نہیں بھی سنتا، اس پر بھی توبہ استغفار لازم ہے۔ یہ وہ گانے ہیں جن میں صاف اور صریح کفریہ الفاظ موجود ہیں، اور انہیں بہت شوق و ذوق سے لوگ سنتے ہیں۔ کیا پتہ کیا ملتا ہے؟ میں ان سارے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ ذرا سوچئے، رات کی تنہائی میں آپ اس گانے کو سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہوئیں، موت کا فرشتہ آیا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا، پھر اگر صبح آنکھیں کھلیں پتہ چلا کہ آپ تو اس دار فانی میں ہو ہی نہیں، پھر آپ صرف لوگوں کو دیکھتے رہ جائیں گے، ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر لوگ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کی باڈی پڑی ہوگی۔ تو وہ پل کیسا ہوگا؟ سرکار کو کیسے منہ دکھائیں گے گانے سننے کی حالت میں؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی موت ہو جائے، ذرا سوچیے اس پل کو۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مومنوں کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں۔ کیا آپ خود سے سوچیں، یہ گانے جو آپ سن جن میں کفریہ الفاظ اتنے موجود ہیں، یا کوئی بھی گانے، ویسے مطلقاً گانا سننا ہی ناجائز و حرام ہے، چاہے اس میں برے الفاظ ہوں یا نہ ہو۔ یہ مرکز کا یہی فتویٰ، اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اس پہ الگ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن وہ الگ ٹاپک ہے، وہ بات لمبی ہے۔ وہ 5 کون سے گانے، ان کے تعلق سے میں کچھ باتیں بتا دوں۔ یہ 5 بہت مشہور ہیں، ان کے تعلق سے بڑی کھوج کی گئی ہے، اور اس پر ہمارے علماء کا بھی فتویٰ ہے۔ نمبر 1 پر ہے تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا۔ یہ جو گانے کی لائن ہے، اس کو اس کی کھوج کی گئی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی پہلی لائن وہی ہے، تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا۔ یہ سراسر کفریات الفاظ، یہ ایک لڑکی کے لیے بات کہی گئی ہے کہ تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، یعنی اس شخص کا ملنا یہ ہے کہ خدا کا سہارا مل گیا۔ چونکہ اس کی آگے کی لائن اور بھی بری ہے، لیکن یہاں پر میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، بہت ہی گھٹیا ہے۔ اور دوسری جو گانے کی لائن ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ جو گانا ہے وہ ہے، جنت سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ 100,000 بار نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ گانے کی لائن ہے جس سے پڑھنے سے انسان کی ایمان ہی نہیں بلکہ وہ ایمان ہی سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ وہ گانے ہیں جس میں صریح طور پر کفریاتی الفاظ موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو یہ ہے وہ یہ ہے، تو ہی میرا دین، تو ہی میرا کلمہ، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک اور ہے، خدا بھی جب مجھے تیرے پاس دیکھتا ہوگا، اتنی انمول چیز دے دی، کیسے سوچتا ہوگا۔ اصل میری ہندی تھوڑی کمزور ہے، میں ہندی میں میری اتنی فوکس نہیں ہوتی، ہمیشہ عربی اور انگلش میں فوکس ہوتی ہے، تو ہندی پڑھنے میں اگر چوک ہے تو آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں۔ یہ وہ گانے کی لائن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے یہ لوگ کہ خدا بھی تجھے میرے پاس دیکھ کر سوچتا ہوگا کہ اتنی انمول چیز کیسے دے دی، لا حول ولا قوة، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ 100,000 بار استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ساری بے حیائی اور اسی کفریاتی شرکیاتی گانوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے۔ اور 5ویں نمبر پر ایک گانا اور ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یاراں، میں کیا کروں۔ یہ سارے اسی طریقے سے بہت آگے کی لائن ہے، میں پڑھوں گا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہم نے 5 لائن پڑھی گانوں کی، یہ کفری ہیں، سننے والا دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مطلب ان سب کو اگر جو کوئی بھی سنتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ کلمہ پڑھے اور توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ آپ ہو یا کوئی ہو، شریعت کا حکم سب پر برابر نافذ ہوتا ہے، خواہ وہ عام انسان ہو یا خاص ہو، امیر ہو یا غریب ہو،
جاہل ہو یا عالم ہو، سب کے لیے حکم برابر ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔